السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ دنیا میں اپنی عزت و وقار کو قائم رکھنے کے لیے اور اعلیٰ سے اعلیٰ منصب پر فائز رہنے کے لیے اثر رسوخ کا استعمال اور بڑی بڑی ہستیوں سے اور بڑے بڑے اداروں سے نسبت کا قائم کرنا اور اس سے استفادہ حاصل کرنا یہ ہمیشہ سے چلا رہا ہے اور اب بھی یہ خوب سے خوب طریقے سے ہوتا ہے، مگر آج میں جس بات پر آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دین اسلام میں نسبت اور اثر و رسوخ کی اہمیت اور اس کے فوائد اسی وقت دیکھنے میں آتا ہے جب نسبت و تعلق کے ساتھ اعمال بھی درست ہوں اور نسبت و تعلق کا احترام کا بھی پورا اہتمام ہو۔ چونکہ دین اسلام اللہ عز و جل کا دین ہے، دنیا و دین اور ساری کائنات کا خالق و مالک رب عز و جل ہے، اس لیے یہاں صرف زبانی اور ہوائی باتوں رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ یہاں ایمان و عمل کے بغیر اللہ اور اللہ والوں سے نسبت و تعلق کا تصور اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ اور قرآن شریف میں طوفان نوح کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے بیان فرمایا ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 45 میں یوں ارشاد ہے، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّي إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا، عرض کی، اے میرے رب، میرا بیٹا تو میرا گھر والا ہے اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بڑھ کر حکم والا۔ ونادا نوح ربہ، اور نوح نے اپنے رب کو پکارا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کنعان کے درمیان طوفان حائل ہوئی تو آپ علیہ السلام نے اس کی نجات طلب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب عز و جل، میرا بیٹا بھی تو میرے گھر والوں میں سے ہے اور تو نے مجھ سے میری اور میرے گھر والوں کی نجات کا وعدہ فرمایا ہے۔ بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور اس وعدے کے پورا ہونے میں کوئی شک نہیں، بے شک تو حاکموں سے بڑھ کر جاننے والا اور سب سے زیادہ عدل فرمانے والا ہے۔ شیخ ابو منصور ماتوریدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان منافق تھا اور آپ کے سامنے آپ کو مومن ظاہر کرتا تھا۔ اگر وہ اپنا کفر ظاہر کر دیتا تو آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اس کی نجات کی دعا نہ کرتے۔ پھر اللہ عز و جل آیت نمبر 46 میں ارشاد فرماتا ہے، قال یا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غیر صالح فلا تسألنی ما ليس لك به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ فرمایا اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں نہیں، بے شک اس کے کام بڑے نالائق ہیں، تو مجھ سے وہ بات نہ مانگ جس کا تجھے علم نہیں۔ میں تجھے نصیحت فرماتا ہوں کہ نادان نہ بن، انہو لیسا من اہلک، بے شک وہ تیرے گھر والوں میں ہرگز نہیں تھا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ آپ علیہ السلام کے ان گھر والوں میں سے نہ تھا جن کی آپ علیہ السلام کے ساتھ نجات کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا۔ اس آیت سے یہ ثابت ہو گیا
کہ نجات کے لیے صرف نسبی قرابت کا اعتبار نہیں بلکہ ایمان شرط ہے۔ جیسے کنعان کو حضرت نوح علیہ السلام سے نسبی قرابت تو بدرجہ اولا حاصل تھی، لیکن چونکہ دینی قرابت ایمان حاصل نہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حضرت نوح علیہ السلام سے قرابت کی نفی فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا، اے نوح علیہ السلام، آپ نے جو سوال کیا ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں کے حق میں شفاعت قبول فرماتا ہے۔ لہٰذا آپ علیہ السلام کا اپنے بیٹے کی نجات کا سوال کرنا درست نہیں۔ یہ یاد رہے کہ اس سوال سے منصب نبوت میں کوئی حرج واقع نہیں ہوتا، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے اظہار اسلام کی وجہ سے اسے مسلمان سمجھتے تھے، اور انبیاء کرام علیہ السلام ظاہری پر ہی حکم لگاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے پیارے نوح علیہ السلام، آپ کا مقام بہت بلند ہے، اس لیے آپ کی شان کے لائق یہ بات ہے کہ آپ علیہ السلام صرف اسی کی نجات کا مطالبہ اور شفاعت فرمائیں جس کے بارے میں نجات کی امید ہے۔ وہ لوگ جن کے بارے میں آپ نہیں جانتے کہ ان کے بارے میں شفاعت قبول کی جائے گی یا نہیں، ان کی نجات کے بارے میں آپ کا سوال کرنا آپ کے مقام و مرتبہ کے لائق نہیں۔ تو آپ حضرات نے اس سے سمجھ لیا ہوگا کہ اگر ایمان نہیں ہے اور عمل نہیں ہے اور صرف اپنے کو کسی سے نسبت کر لیجئے گا یا منسوب کر لیجئے گا تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل ہو جائے گا یا آپ کی مغفرت ہو جائے گی۔ اس سے آپ کو بہت ہی عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔